यकम अगस्त से ही पाकिस्तान की आवाम जश्न आज़ादी की तैयारियाँ शुरू कर देती है और हर दिन 14 अगस्त करीब आते आते हर दिन जश्न आज़ादी का दिन तस्वर करती है और मनाती है। कौमी परचम से पूरा मुल्क को सजाया जाता है, आवाम इसमें पेश होती है, सरकारी सतह पे भी इमारतों को सजाया जाता है, सड़कों को सजाया जाता है। जश्न आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, मगर इसकी तकरीबात यकम अगस्त से ही मुल्क भर में शुरू हो जाती हैं और इस तकरीबात के हवाले से आवाम में एक बड़ा जोश और जज्बा पाया जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस हवाले से जो है हमारे इत्तलात मौसूल हुई हैं कि खुफिया प्लान तरतीब दिया है कि इस 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं जो अगस्त से शुरू होती हैं उसको सबोसाज किया जाए, उस तकरीबात को रोकने के लिए दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की जाए और जहाँ ये परचम पाकिस्तानी परचम बनते हैं और छपते हैं वहाँ पर भी धमकियाँ दी जाए और उनको डराया जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि ये ना परचम मार्केट में आ सके और ना ही लोग इसको ख़रीद सकें और लोग कौमी परचम को लगाते हुए गाड़ियों में घरों में खौफजदा हो जाएं। इस सिलसिले के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी रा एक अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि भारत इस वक्त अपनी अंदरूनी और बैरूनी हालत की वजह से बहुत परेशान है और मुश्किलात का शिकार है। भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज इन अपनी अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। भारत की 7 रियासतों पर इस वक्त चाइना का कब्ज़ा है। कश्मीर में भारतीय अवाम का जोश और जज्बे में मज़ीद तेज़ी आ रही है। तमाम मज़ालिम ढाने के बावजूद और कई माह कर्फ्यू होने के बावजूद कश्मीरी अवाम जो है वो भारत के ख़िलाफ़ डटी हुई है। इसी तरीके से खालिस्तान की जो तहरीक में भी तेज़ी आई है और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में लासानी फसादात की वजह से भी भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लावा पक के सामने आ रहा है। इन तमाम चीज़ों का रुख मोड़ने के लिए 4 माह कबल लंदन में ये रा की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क उनका एक मुश्तरका इजलास कराना और इसमें मेन एजेंडा इस इजलास के हवाले से ये जो हमारे ज़राए ने बताया ये आया कि सामने कि अब भारत ने ये कहा है, उसकी खुफिया एजेंसी ने इन तमाम ग्रुपों को जो कहा है जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में यहाँ सरगर्म है, चाहे वो MQM लंदन ग्रुप हो, चाहे वो सिंधु देश क्या हामी ग्रुप हो, चाहे बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद ग्रुप हो, तो इनको एक ही एजेंडे पर मुत्तफ़िक किया गया है कि तमाम लोग एक ही काज के लिए जब काम कर रहे हैं तो ये तमाम ग्रुप मुत्तहद हो जाएं और मुत्तहद होकर एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के कार्रवाइयों में शिरकत करें और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इस हवाले से इजलास के बाद हम ये देखते हैं कि चंद दिनों पहले कराची के अंदर एक बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान से की खुफिया एजेंसी ने अस्सास इदारों की मदद से गिरफ़्तार किया, जिसमें एक ज़फ़र नामी शख्स जो KMC 5 ब्रिगेड का मुलाजिम है और MQM लंदन से ताल्लुक़ है, उसने इस गिरफ़्तारी के बाद अस्सास इदारों को रिपोर्ट दी, बताया कि 16 माह दिल्ली में महमूद ख़ान ग्रुप के ज़रिए हमें दहशतगर्दी की हमारे लोगों को हमारे ग्रुप को ट्रेनिंग बाकायदा दी गई 16 महीने दिल्ली में, और जिसमें दहशतगर्दी की हर तरह की कार्रवाइयाँ, बम धमाके, खुदकश हमले, ये टारगेट किलिंग और अहम सरकारी तासनात इमारतों पर कासिम होना, ये सब इस ट्रेनिंग का में हिस्सा है। इसके बाद हमें मुख्तलिफ ज़रियों के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया के बॉर्डर के ज़रिए हमें पाकिस्तान भेजा गया। अब ये ग्रुप में कई लोग गिरफ़्तार हुए। इनकी निशानदगी पर मनी चेंजर जो बहुत बड़ा हवाला ग्रुप हवाले के हवाले से काम करता है गैर कानूनी दुनिया भर में, उसका जावेद मेमन डायरेक्टर, मनी चेंजर का डायरेक्टर सुफियान और मैनेजर जावेद मेमन भी गिरफ़्तार हुए, जो इन रा के एजेंडों को एक बड़ी रकम की फराहमी में उनका ज़रिया बनते रहे हैं। और इस ग्रुप के गिरफ़्तार होने के बाद हम ये देखते हैं कि ऐसे कई ग्रुप, ऐसे कई अफराद
ایسے کئی ایجنٹ سرگرم ہوں گے اور اب وہ زیر زمین چلے گئے ہوں گے، ان سے رابطے سے کٹ گئے ہوں گے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے لیے، قانون نافذ کرنے والوں کے لیے، کہ اب ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا جائے، کنٹرول میں لایا جائے. گزشتہ دنوں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حملہ ہوا، کوئٹہ بلوچستان سے وہ دہشت گرد چلے، مین کراچی سٹی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ آور ہوئے، وہ تو پولیس نے اور سیکورٹی گارڈ نے ناکام بنا دیا. اس میں سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پولیس کو جاتا ہے، کسی اور ایجنسی کے اہلکار نے نہیں کیا، وہ بھی وہاں موجود تھے. مگر جو خفیہ ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، بلوچستان سے لے کر وہ کراچی تک آئے، وہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ ان کے علم میں یہ چیزیں، یہ باتیں نہیں آئیں. کراچی کے اندر دہشت گرد بڑی تعداد میں گرفتار ہو رہے ہیں، یا سرگرم ہیں یا چھپے ہوئے ہیں. تو وہ خفیہ ادارے، خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کہ اس اتنے بڑے گنجان شہر میں ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں، وہ ہیں، تو ان میں ایسے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے رہ رہے ہیں اور کس طریقے سے تقریب کاری کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک میں سوالیہ نشان اٹھاؤں گا ان اساس اداروں کے اوپر. ٹھیک ہے، اساس ادارے، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں بڑے بڑے گروپس کو، بڑے بڑے دہشت گردوں کو گرفتار کیا. کئی سال سے گرفتار ہے کمانڈر بلوچستان سے، رہا گا نیوی کا، مگر اس کو بھی ہم کوئی سزا نہیں دے سکے. ہمیں صدارتی آرڈیننس جاری کر کر ایسے قوانین بنانے چاہیے، ایسے قوانین پر عمل درآمد کرانا چاہیے، اور اس پہ فوراً ایسے جو دہشت گرد ہیں، چاہے وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، ان کو فوری طور پہ چند دنوں میں کفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جب ہم یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. عزیر بلوچ جو ایران اور راہ کا ایک بڑا ایجنٹ ہے، کئی سو قتل کا اعتراف کر چکا ہے، اور اس کو بھی کیا نام ہے پاکستان کی عدالتیں کوئی سزا دے نہیں سک رہی ہیں، اور وہ آئے دن اگر میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس پہ الزامات لگا رہا ہے. تو ایک تو ہمارا قانون جو ہے، اس پہ قانون کو بھی، عدلیہ کو بھی ایسے فیصلے کرنے چاہیے، بڑے فیصلے کرنے میں جھجھاہٹ کس بات کی ہے، پریشانی کس بات کی ہے. ہم کلفیشن رادو جو گرفتار ہے کمانڈر، اس کو ہم پھر صفاتی رسائی دے رہے ہیں، ہم عالمی عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا عالمی اداروں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرے گا اگر اس کے خلاف اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا. تو جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اور حکومت اسٹینڈ نہیں لے گی، ہم اس ملک سے دہشت گردی کو ختم اور ان ایجنٹوں کو ختم کرنے میں ناکام رہیں گے. چاہے وہ بھارتی ایجنٹ ہو، چاہے وہ افغانستان کے ایجنٹ ہو، چاہے وہ ایرانی ایجنٹ ہو. اس وقت ان ممالک کے ایجنٹ مشترکہ طور پہ ہمیں اور ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں. یہ ہماری حکومت بھی جانتی ہے، ہماری ادارے بھی جانتے ہیں. ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے بھی اب ماجر فیڈرم فورس تشکیل دی ہے. اب فریڈم فورس کیا ہے؟ فریڈم فورس یعنی آزادی لڑنے والے جنگجو. تو اس طرح کی جب فورسز بنیں گی تو لوگ آزادی کے نام پر، مجاہدین کے نام پہ، جہاد کے نام پر حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف کھڑے ہوں گے. مگر اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے پولیٹیکل طور پہ. ہم دیکھتے ہیں کراچی شہر کو لاوارث ہے. چلو ایم کیو ایم الطاف حسین کو ختم کر دیا جس طریقے سے بھی کیا، مگر اس کی جگہ متبادل تو کوئی نہیں آ سکا. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتی ہے، دیگر مذہبی جماعتیں، پی ٹی آئی جو مرکز میں حکومت میں بیٹھی ہے، اس شہر کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. کیا آئندہ بلدیاتی الیکشن میں کون اس شہر کی قیادت کرے گا؟ جب ایسے حالت حکومتی سطح پر پیدا ہوں گے تو پھر بغاوت کی بھی بو محسوس ہوگی. جب اس شہر کو نظر انداز کیا جائے گا روزگار کے سلسلے میں، سیوریج کے سلسلے میں، ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں،
لوڈ شیڈنگ کے سلسلے میں جو بگ سٹی ہے دنیا کے چند بڑے شہروں میں جس کا شمار ہوتا ہے، جو معاشی ہب ہے پاکستان کا، جس کی سندھ گورنمنٹ اس کو لاورس بنایا ہوا ہے، سٹی گورنمنٹ اختیارات اب چند ماہ رہ گئے ہیں، اختیارات نہ آئے، اختیارات نہیں ہیں، بس سب کچھ وہ ان کے لیے میئر صاحب اور دیگر کے لیے مراد ہیں، تمام چیزیں تمام چیز وہ ہو رہا ہے، مگر اختیارات نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ کہاں گیا؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں اس دہشت گردی اور اس ملک کو بچانے کے لیے جہاں جہاں محرومیاں ہیں، چاہے بلوچستان کے اندر ہو، اندرون سندھ ہو، کراچی میں تو آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، ان سب کو سیاسی انداز میں کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جو ان کے پشت پہ ہیں، سیاستدان بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، اراکین بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے اساس ادارے بھی ہیں، جو بھی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ جب ہی ہم جشن آزادی بھی سالوں سال ساری رہتی دنیا تک اچھے انداز میں جوش و جذبے سے مناتے رہیں گے، اگر ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی، جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا گیا، تو پھر جو ہے ہم سازش کا شکار ہوتے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اپنی غیروں سے مل کے کھڑے ہو جائیں۔ 71 کا ثانیہ ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام ثانیوں سے بچائے اس ملک کو، اس قوم کو، اور آنے والے دنوں میں اس شہر سمیت پورے ملک کو دہشت گردوں اور دہشت گرد کی کارروائیوں سے بچائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان تصدق غوری کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر کسی اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔